السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاری۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں، فخر دو جہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ مختصر سا سلسلہ بات چیت کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ ہم 4-5 جمعوں سے اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر عورت بیٹی کی شکل میں ہو تب، ماں کی صورت میں ہو تب، بیوی ہو تب، بہن ہو تب۔ یہ 4 بڑے مقدس رشتے ہیں عورت کے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ عدم تشدد کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق تشدد کے ساتھ ہے اور ان عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تکلیف دینے کے ساتھ ہے، اسلام نے منع فرمایا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لینا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر گزشتہ جمعے 3 چیزوں کا تذکرہ تھا۔ عورت کے ساتھ 3 طرح پر زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ جب خوشی دیتا ہے تو اس آنے والے کی ماں سے اس کے نام کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، سارے اس میں مداخلت کرتے ہیں، پھوپھی کیا، یعنی چچا کیا، خامد کیا، سسر کیا، ساس گیا، لیکن کبھی شاد و نادر ہے کسی نے پوچھا ہو کہ اس کی ماں سے پوچھا جائے جس نے 9 مہینے اس کی پیٹ میں پرورش کی ہے اور اب ساری زندگی بچپن سے جوانی تک اس کی پرورش کرے گی۔ آنے والے کے بارے میں اور اس کے نام کے بارے میں تیرے دل کے اندر کیا خواہش ہے اور تو اس کے بارے میں کیا چاہتی ہے؟ چنانچہ اس کے بعد زیادتی کا دوسرا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ جب اس کی شادی اور بیاہ کا وقت آتا ہے، اس کی رائے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جاتا اور اس کی رائے کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بھائی کی شکل کے اندر ہو یا باپ کی شکل کے اندر ہو یا ماں کی شکل کے اندر ہو فیصلہ کرنے والا، اور بس بیٹی کو اور اب اس عورت کو سنایا جاتا ہے ہمارا یہ فیصلہ ہے اور تم نے فلاں جگہ پر شادی ہونی ہے اور تم نے اس شادی کو قبول کرنا ہے۔
تیسرے نمبر پر جو ہمارے معاشرے میں زیادتی ہے وہ ترکے کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ بیٹی ہو تب اس کے حصے کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے، بہن ہے تب اس کے حصے کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے۔ یہ بڑی موٹی موٹی غلطیاں ہیں اور یہ زیادتیاں ہیں اور یہ ظلم ہیں جن کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے اور جس کے بارے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب مجھے ایک دو باتیں ان کے بارے میں اور آپ سے عرض کرنا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر شادیوں کے معاملات سیزن بھی چل رہا ہے اور شادیوں کے ظاہر ہے ہر گھر کے اندر شادی کے بارے میں سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ بیٹے والا ہے تو تب اس کے بارے میں فکر مند ہے اور بیٹی والے ہیں تو وہ اس سے زیادہ فکر مند ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے مناسب جوڑ اور اس کے لیے مناسب گھرانہ اس کو سوچا جائے اور اس کے بارے میں فکر کی جائے۔ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ بیٹی کے لیے اس کی رائے کا پوچھنا اور اس کی رائے کا احترام کرنا ہمارے دین اور اسلام کا حکم ہے۔ اگر اس کا کوئی فیصلہ غلط ہے، بہت ساری جگہوں پر بیٹیاں فیصلے غلط کر لیتی ہیں، تو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اور اس کو دلائل کے ساتھ اور اس کو حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اس کے فیصلے کے بارے میں اس کو سمجھانا ہے اور اس کو جو اس کا غلط فیصلہ بزرگ سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں اس کو بتانا ہے۔ اور جو آپ کے پاس اچھی تجویز ہے ایک اچھے انداز کے ساتھ، یعنی بیٹی کے بارے میں، شادی کے بارے میں جو آپ کے سامنے کو اچھی جگہ ہے اور اچھا رشتہ ہے، تو اچھے انداز کے ساتھ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اس طرف قائل کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات کا احترام کر لے۔ والدین کو جس طرح بیٹی کی رائے کو نہ لینا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس طرح کے والدین کی منشا نہ پوچھنا اور ان کی منشا کا احترام نہ کرنا اور ان کے ساتھ ان کو اپنے مشاورت کے اندر شریک نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ نکاح میرا حق ہے، لہذا میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، لہذا مجھے نہ ابا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اماں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ بھائیوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی رضامندی نہیں چاہیے۔ کیا ہے؟ میرا یہ معاملہ ہے، میرا ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ جس طرح کہا جاتا ہے میرا کام ہے اور میری مرضی ہے، میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کروں گا، جس طرح والدین کا اپنی اولاد خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں ان کے ساتھ شادی کے مسئلے میں مشاورت نہ کرنا یہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کی رائے کو نہ پوچھنا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کی رائے کا احترام نہ کرنا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس طرح اگر بیٹیاں بھی خود فیصلہ کرنے لگ جائیں اور والدہ کی رائے کا اور والد صاحب کی رائے کا اور بھائیوں کی رائے کا احترام نہ کریں اور خود فیصلہ کریں اور کہیں کہ میری مرضی ہے، یہ میری رائے ہے اور میں نے زندگی گزارنی ہے، لہذا یہ میرا فیصلہ ہے اور لہذا والدین کو میرے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو میرے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے، تو میرے بھائی یہ بھی ایک زیادتی بنتی ہے اور یہ بھی ایک لحاظ سے ظلم بنتا ہے۔ جنہوں نے پالا ہے، جنہوں نے پرورش کی ہے اور جنہوں نے تربیت دی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیٹے اور بیٹی کے جو خیر خواہ ہیں وہ اس کا والد اور اس کی والدہ ہیں اور اس کے والدین ہیں اور اس کے بزرگ ہیں، وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ اگر زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹی شادی کہیں کرے گی تو اس نے بس اپنی زندگی کا اس کا اپنی اماں کے ساتھ پھر بھی تعلق رہنا ہے، اس کا ابا کے ساتھ تعلق رہنا ہے۔ اگر ان کو کاٹ دے گی اور ان کو الگ کر دے گی اور ان کے بغیر فیصلہ کرے گی، اس کا فیصلہ شاید شرعی طور پر نافذ ہو جائے لیکن اس کے اندر پائیداری نہیں ہوگی اور اس کے اندر سکون نہیں ہوگا اور اس کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، اس کے اندر دوام نہیں ہوگا
ہوگا، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوگی، اور اس کی کامیابی کے بہت کم چانس ہوں گے۔ جو اپنے جذبات کے اندر اور اپنے ہوش و حواس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنے بڑوں کی مرضی کے خلاف اور ان کی رائے کے خلاف، ان کے ساتھ مشاورت کے خلاف کوئی اگر فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر دوام اور ہمیشگی کے چانس بہت کم ہیں۔ جس طرح رائے نہ لینا بیٹیوں کو تکلیف ہے، اس طرح والدین کے ساتھ مشاورت نہ کرنا اور ان کو اپنے فیصلے کے اندر شریک نہ کرنا اور ان کی مشاورت نہ لینا، یہ امی جان کے لیے بھی تکلیف ہے اور یہ ابا جان کے لیے بھی تکلیف ہے۔ یہ تکلیف کتنی ہے؟ جب کوئی باپ بنے گا یا کوئی ماں بنے گی تو اس کو پتہ چلے گا کتنی تکلیف ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کیا جب بیٹی نے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے والدین کو اس فیصلے کے اندر شریک نہیں کیا اور ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی، تو چند دنوں کے اندر ابا جان کو اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور امی جان بیمار ہوئی اور وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہی۔ جس طرح بیٹی کو تکلیف دینا یہ ایک زیادتی ہے، یعنی اس کو شادی کے مسئلے کے اندر اس کی رائے نہ لینا، اس طرح والدین کو بھی اپنی شادی کے مسئلے کے اندر ان کو اپنے ساتھ رائے کے اندر شریک نہ کرنا اور خود ہی فیصلہ کر لینا، کورٹ میرج کی شکل کے اندر ہو یا کسی اور شکل کے اندر ہو۔ دین اور شریعت اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولی فنکاحها باطل باطل باطل، جو اپنے ابا کی رضامندی کے بغیر، جو اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر کوئی عورت نکاح کر لے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس چیز کا ارشاد فرما دیا۔ اہل علم کچھ حضرات یہ کہتے ہیں نکاح ہوتا ہی نہیں بغیر باپ کی مرضی کے، اس کی رضامندی کے، اس کی منشا کے۔ اگر کوئی خود فیصلہ کورٹ میرج کی شکل کے اندر ہو یا کسی اور شکل کے اندر ہو، بیٹی فیصلہ کر لے، اس کا فیصلہ فیصلہ ہی نہیں ہے، اس کا نکاح نکاح ہی نہیں ہے، اور اس کا یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ہوگا اور اس کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے اہل علم حضرات کہتے ہیں نکاح ہو تو جائے گا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دوام نہیں ہوگا، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوگی، یہ نکاح ٹوٹنے کے قریب ہے اور اس نکاح کا بقا نہیں ہوگا اور اس نکاح کے اندر ہمیشگی نہیں ہوگی۔ جو اپنے والد کی مرضی کے بغیر اور اپنی ولی کی مرضی کے بغیر اگر عورت کوئی نکاح کر لیتی ہے اور اس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اگر والدین فیصلہ نافذ کریں تو بیٹی کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو ٹھیک نہیں، اور بیٹی اگر فیصلہ نافذ کرے اور والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو اور وہ اس کی رائے کے ساتھ اتفاق نہ کریں تو یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شادی بیاہ یہ دونوں کی مشاورت کے ساتھ اچھی صورت کو نکالنا اور اچھے طریقے کو لینا اور اچھی چیز کا انتخاب کرنا، کسی کو بھی اپنی انانیت نہیں لینی چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا چاہے کوئی بڑا ہے، اس کو یہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بہتری دیکھنی چاہیے اور بھلائی دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کہ بیٹی نے ایک جگہ کے بارے میں خواہش کر دی، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ عفت کے خلاف ہے۔ اور میرے بھائی، جس چیز کا شریعت نے اس کو اختیار دیا کہ تو اپنی رضامندی کو ظاہر کر دے، اس کو آپ کہاں شرم اور حیا اور عفت اور پاک دامنی اور پاک بازی کے اس کو خلاف سمجھ سکتے ہیں؟ اور جی جوڑ نہیں ہے ہمارا، وہ کمزور ہیں جی، اور کیا جی تعلیم کا مسئلہ ہے جی، برابر نہیں ہے جی، تعلیم برابر نہیں ہے جی۔ اور میرے بھائی یہ چیزیں ثانوی ہیں، اب دیکھو کہ اس کو غور اور فکر کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی شادی کرتا ہے بچے کی تو چند چیزوں کا انتخاب کرتا ہے،
کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی حسب و منصب کو دیکھتا ہے، کوئی برادری اور قبیلے کو دیکھتا ہے، اور سب سے بہتر چیز جس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا دین کے ساتھ، اس کا شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور دین اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر کتنا چلنے والی ہے، اور دین اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر کتنا چلنے والا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جب آپ بیٹی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے کے لیے، ہر اس طریقے سے اپنے کو بچانا چاہیے جس کے ساتھ عورت کی توہین ہوتی ہو، جس کے ساتھ عورت کی تذلیل ہوتی ہو، جس کے ساتھ بیٹی کے عدم یعنی فیصلے کے اوپر اس کو تکلیف پہنچے، ایسی کوئی شکل اختیار کرنا۔ چپکے سے آپ بیٹی کو دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر آگے بات چلا دیں، اور پہلے ساری بات چلا کر اور پھر اس کے بعد جا کر آپ یہ کہہ دیں جی ویٹ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ دیں جی عمر ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ کہہ دیں جی رنگ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کہہ دیں جی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے اگر یہ چیز جو ہے پہلے آپ کو جاننی چاہیے تھی، اور اس کو ابتدائی مرحلے کے اندر جاننے کے بعد پھر اس گفتگو کا سلسلہ آگے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اب سارے معاملات ہو گئے، اب آخر میں کیا کہا جاتا ہے جی قد کا مسئلہ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، اور تو اندھا تھا کہ تجھے پہلے قد نظر نہیں آتا تھا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس میرا ایک دوست ہے، اس کی بیٹی آ گئی۔ اب جب بیٹی آئی تو زاروں قطار رو رہی ہے، چیخیں مار کر رو رہی ہے، اور آوازاری کر رہی ہے بیٹی، اور اس کی بری حالت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ابا بھی جو میرے دوست تھے وہ بھی پیچھے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، آپ نے بیٹی کو کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس بیچاری کو اتنی تکلیف پہنچی ہے؟ بیٹی نے کہا جی میں خود ہی اپنی کہانی سناؤں گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں میرے رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی لوگ آگے، ان کے ساتھ ابتدائی ظاہر رشتہ کے بارے میں ابتدائی معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کے بعد رشتہ دیکھنے کے لیے آگے، لڑکا کہیں باہر تھا۔ اب دیکھنے کے لیے جب آئے ہیں تو اس لڑکے کا باپ بھی ہے اور اس لڑکے کا بہنوئی بھی ہے، اور پھر اس طرح اور عورتیں بھی ہیں، تو مجھے ساروں کے سامنے کر دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے کہا جی کھڑی ہو جاؤ، میں کھڑی ہو گئی، مجھے کہا کہ چل کر جاؤ، میں چل کر چلی گئی، پھر مجھے کہا جی واپس آؤ، میں واپس آئی، پھر مجھے کہا ذرا تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھو کہ ہم آپ کی جینون شکل اور جینون حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اور لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگی، اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا، اور والدین اس کو پکارتے رہے اور چیختے رہے، اور وہ بیچاری چیختی اور پکارتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب اس نے دروازہ کھولا پھر اس نے کہا کیا ہیں ہم لوگ، حوا کی بیٹی کی اتنی تذلیل، جانور کو خریدنا چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کے لیے کسی بہو کو لانا چاہتے ہو؟ او اللہ کے بندو، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سوچا کرو، جب کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح تمہارا انتخاب کا طریقہ ہے اور اس طرح تم اپنو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لانا چاہتے ہو، تو اگر تمہاری بیٹی ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا تو کیا تمہیں اس معاملے کو پسند کرو گے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانی بانٹو، لوگوں کے اندر تنگی اور مشقتوں کو مت ڈالو۔ آپ دیکھیں مرد حضرات ذرا طاقت والے ہیں اور قوت والے ہیں، کسی نوجوان سے کہہ لیں، اب کوئی بھی نوجوان ہے وہ اپنے کو یہ کہے گا مجھ سے زیادہ خوبصورت تو شہر میں کوئی نہیں ہے، اور بعد برادری میں سب سے زیادہ صحت مند ہوں۔ اب کوئی اس کے رشتے کو کہہ جی یہ لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا قد زیادہ بڑا ہے، اس کا جسم جو ہے زیادہ پتلا ہے، اس کا فلاں چیز۔ اب بیٹا یہ بتائے کہ اس کے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر کیا گزرے گی؟ نوجوان ایک لڑکا اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا،
اس کو کوئی رشتہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا ہمیں اس وجہ سے پسند نہیں، اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ میرے بھائی، جن چیزوں کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے پہلی نظر کے ساتھ ہوتا ہے، کیا قد کو دیکھنے کے لیے 10-12 ملاقاتیں چاہیے؟ کیا جسم کو پتلا یا موٹا دیکھنے کے لیے 4-5 دفعہ جو ہے ایک دوسرے کے گھر آنا چاہیے؟ پوری برادری کے اندر اس کا چرچا ہو جانا چاہیے، اور استخاروں کے مسائل جو ہیں وہ سارے حل ہو چکے ہونے چاہیے۔ بیٹیوں کے بارے میں، بہو کو لانے کے بارے میں سارے معاملات حل ہو گئے۔ اب وہ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی استخارہ یہ ہے، اور اللہ کے بندے استخارہ پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے۔ اب ساری باتیں مکمل کرنے کے بعد آپ پوچھتے ہو جی استخارہ ٹھیک نہیں ہے، استخارہ کیا ہے؟ زبانی معلومات ہوتی ہیں کہ تعلیم کیا ہے، اور قد کاٹ نظر آتا ہے، اور عمر کے بارے میں آج اس دور کے اندر جاننے کے بارے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ڈاکومنٹ آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ ابتدائی معلومات دل کو لگتی ہوں تو پھر اس کے بعد آگے بات کو چلانا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بات چلی ہے تو اس بات کے اندر واپسی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک ماں نے فون کیا اور اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ کہا جی کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ کہا بیٹا ہمارا بالکل ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، سارے سلسلے ہیں، لیکن جہاں ہم رشتہ کرتے ہیں اور ہم بات کو طے کر لیتے ہیں، اس کی مرضی پوچھتے ہیں اور اس کی رضا لیتے ہیں، جب سارے سلسلے مکمل ہو جاتے ہیں، اب نکاح کی باری آتی ہے، شادی بیاہ کی باری آتی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہی اس سے عیب نکال لیتا ہے۔ جی میں اس سے فون پر رابطہ کیا تو اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، مثال کے طور پر میں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میں ابھی آپ کی بیوی نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اوہ اللہ کے بندے، یہ دیکھ اس نے بات ٹھیک کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ امی کہتی ہے اس بیٹے کی کہ میں جب بالکل آخر میں پہنچتی ہوں تو بیٹا جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ میرے لیے ایک بیٹی کو فیصلہ سنانے کے بعد تم ہمیں پسند ہو اور ہم نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا اور تم ہماری بہو بننے والی ہو، اور ہمارے بیٹے نے تمہارے بارے میں ہاں کر دی ہے، اور اب کسی وقت بھی ہم آئیں گے اور خوشیوں کے ساتھ تمہیں اپنے گھر میں لے جائیں گے اور سارا تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کریں گے۔ اور اینڈ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو بیٹا اس وقت انکار کر دیتا ہے، اس کی فلاں چیز ہے جس کی وجہ سے میں وہاں پر رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں یار، اپنے معاشرے کے اندر آسانیوں کو بناؤ، آسانیوں کو پیدا کرو۔ ہم نے اپنے آپ کو کتنی مشقتوں کے اندر جھگڑ رکھا ہے۔ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے کسی اپنی عزیزہ کا رشتہ نہیں کرنا ہے؟ ہمارے برادری اور ہمارے قریبیوں میں سارے لڑکے ہی لڑکے ہیں۔ کیا ہم سلسلہ کرنا چاہتے ہیں؟ رشتوں کے بارے میں اور فیصلہ کرنے کے بارے میں ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس بیٹی کے اوپر تمہاری نا کی شکل کے اندر اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اس وجہ سے اس رشتے کو ختم کیا کہ اس کے اندر فلاں چیز موجود ہے۔ آپ ابتدائی مرحلے میں بات شروع کی اور اس کے بعد آپ بات کو مکمل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ پہلا آپ نے دیکھنے کے بعد ہاں نہ کریں، آپ یہ کہیں جی ہم استخارہ کریں گے، اور اپنی معلومات لیتے رہیں، اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہے تو آپ سیدھا سا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاورت۔ بندوں کے ساتھ ہو تو اس کو مشورہ کہہ دیتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اس کو استخارہ کہہ دیتے ہیں۔ عیب نکالنا کہ اس وجہ سے ہم نے اس رشتے کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اس رشتے کو نہیں کرنا ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ بات تکلیف دینے والی ہے۔ اور ہم نے عہد کیا کیا کہ ہمارے آقا
سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے کیا؟ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹو، لوگوں کو تکلیفوں اور مشقتوں کے اندر مت ڈالو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوش کرو، خوشی والی باتیں بتاؤ، لوگوں کے دلوں کے اوپر تیر مت چلاؤ اور ان کو نفرت کے ساتھ مت دیکھو۔ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے ہمیں آسانیاں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے، نفرتوں سے بچا لے، اور بشارتوں والا سلسلہ اور آسانیوں والا سلسلہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سلسلے چلتے ہیں، اور بھی کوئی چیزیں آگے آئیں گی۔ اللہ ہر اس نفرت والی تکلیف والی چیز سے، بیٹی کی جانب یا بیٹے کی جانب سے ہو تب، یا والدین کی جانب سے ہو تب، اللہ بچا لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ہیں ادا فرما۔